غم نہ کر ہم سفر نہیں واجد، تیرا سایہ تو تیرا ہمدم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، ان تمام جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، کسی بھی خاندان کا حصہ ہوں، کسی بھی سلاسل سے ان کی وابستگی ہو، میں ان تمام لوگوں کے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعالیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے روانہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ میرے ساتھ ذکر میں شامل ہیں، عمل میں شامل ہیں، عملیات میں شامل ہیں، ان لوگوں کو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو میں نے محرم الحرام میں 15 کے نشر کی زکوٰۃ کا طریقہ کار بھی تعلیم کیا تھا، اور آپ کو بتایا تھا کہ 10 دن کے اندر ہم 15 کے نشر کی زکوٰۃ کس طرح ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی زکوٰۃ کے کئی طریقہ کار ہیں، میں آپ کو چند طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں، اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے ہوگا کیا، کہ کس طرح یہ نقش آپ کو جاری ہوگا۔ آپ نے 15 نقش روزانہ 15 دن تک لکھ لیں، آپ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ 45 نقش روزانہ 9 دن تک لکھ لیتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ 9 نقش روزانہ 45 دن تک لکھتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور 9 نقش روزانہ 9 دن تک لکھتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ اس کو 15 نقش روزانہ لکھتے ہیں 45 دن تک، اور بعض لوگ 45 نقش لکھتے ہیں 15 دن تک، لیکن ہم 3 دن کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اور 3 دن کے اندر ہم اس 15 کے نقش کے عامل بن جائیں گے، یعنی کہ اس 15 کا نقش سے ہم کام لے سکیں گے۔ کام ہم وہ لے سکیں گے اپنے بیماروں کے لیے، اپنے مسائل کے لیے، رہنمائی کے لیے، کسی کو پریشانی سے نجات دینے کے لیے۔ 15 کے نقش کی اگر میں بات کروں تو اس نقش کو نقش سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقش کے متعلق بہت کچھ تفصیل سے لکھا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی آپ بھی اس نقش کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ حضرت شیخ غوث محمد گوالیار رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی اس نقش کے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں، اور بالخصوص ہمارے پیر و مرشد بھی 15 کے نقش کے بہت بڑے صاحب دعوات بزرگوں میں سے ہیں۔ 15 کے نقش کی سب سے بڑی اجازت الحمدللہ ہمارے خاندان قادریہ میں اس وقت موجود ہے، اور ہمارے خانوادے کے کئی بزرگان دین 15 کے نقش کے صاحب دعوات بزرگ گزرے ہیں، اور ان صاحب دعوات بزرگوں کی ہی اجازت ہمارے پاس چلتی ہوئی آئی، تو ہم بھی اس 3 دن میں 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کر کے ہم اس سمندر سے جا ملیں گے کہ جہاں سے فیض جاری ہو رہا ہے، کہ جہاں سے فیض آ رہا ہے۔ دیکھو ہمارے بزرگان دین نے جو محنت کی ہے، ہمارے آباء و اجداد نے جو محنت کی ہے، ہمارے پیر و مرشد نے جو محنت کی ہے، اس کا پھل اولادوں کو ملتا ہے، پوتوں کو ملتا ہے، ان کی اولاد کی اولادوں کو ملتا ہے، مرید کے مریدوں کو ملتا ہے۔ اگر میں نے کوئی ریاضت کی ہوئی ہے، میں نے کسی چیز پہ محنت کی ہوئی ہے، وہ مجھے تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اس کا حصہ آپ لوگوں کو بھی ملنا ہے، اگر آپ لوگ میرے ساتھ شانہ بشانہ ہیں، اگر آپ لوگ میرے ساتھ مخلص ہیں تو میری ساری روحانیت آپ لوگوں کے لیے ہے، اگر آپ لوگ میرے ساتھ مخلص ہیں تو میرا تمام اعمال آپ لوگوں کے لیے ہیں، اگر آپ لوگ میرے ساتھ مخلص ہیں، آپ کی نیت خالص ہے، اور آپ اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے میرے ساتھ چل رہے ہیں، تو یہ تمام اجازتیں آپ کے لیے ہیں۔ میں اپنے تمام مریدوں سے، تمام شاگردوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ کسی دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں، بلکہ اپنی روحانیت کی ترقی کے لیے کرو، آپ کو وہ کچھ بھی ملے گا جو دنیا میں آپ کے مقاصد ہوں گے۔ تو ہم 15 کے نقش کی زکوٰۃ ماہ محرم الحرام میں کس طرح ہم ادا کریں گے، اور کس طرح ہم ادا کر کے پھر ہم اس سے کیا کیا کام لے سکتے ہیں، اور 15 کا نقش سے اہل بیت کا کیا تعلق ہے یہ بھی سمجھ لیں، اور 15 کا نقش کا تعلق حضرت امام حسین علی مقام کی چوکی سے کیا تعلق ہے۔ یوں تو اگر اس کی تاریخ دیکھا جائے کہ یہ علوم تو حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، لیکن ترتیب بار یہ منتقل ہوتے 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 حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس وقت میں یکتا یگانہ تھے، مطلب اس وقت صرف آپ ہی وہ عالم دین تھے، آپ ہی اس وقت اس روئے زمین پر کہ جب آپ کا دور تھا تو آپ سے کامل اور آپ سے بہتر شخص اس وقت میں نہیں تھا کوئی، علم کے معاملے میں، روحانیت کے معاملے میں، اہل بیت کے معاملے میں جو ان کا گھرانہ تھا ان کا، کیونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو فیض تھا وہ بالخصوص جو فیض تھا وہ حضرت امام حسین علی مقام کے باطن سے فیض تھا۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ شبیہ امام حسین تھے۔ تو علم العادات کے متعلق آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تصانیف اٹھا کر دیکھیں، مطالعہ کر کے دیکھیں، تو علم الحروف، علم العادات، علم النجوم، علم الجفر،
تمام پہ آپ کو عبور اور دسترس حاصل تھی. اور یہاں تک کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی آپ ہی سے تعلیمات حاصل لی. آپ کی تربیت بھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اور علم العداد، علم الحروف، علم الفقہ کے کئی مسائل آپ نے آپ کو بہت آسانی طور پر سمجھائے. اور پھر یہ ترتیب پر چلا آتے آتے جب امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ پہ پہنچا تو آپ نے بھی اس سے بڑی ریاضت کی. آپ فرماتے ہیں کہ 15 کا نقش وہ ہے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، آپ اس انگوٹھی پہ کندہ تھا اور اسی نقش کی بدولت، اسی نقش کی روحانیت سے آپ کو تمام تصرفات عطا کیے گئے تھے. آپ کی جو بادشاہت تھی، بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کی بادشاہت انہی حرفوں پر تھی، انہی علم العادات پر تھی جو 1 سے لے کے 9 تک ہیں. کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں 1 سے لے کے 9 کے عدد کی ترتیب آئی کہ جس کو خاتم سلیمانی کہا جاتا ہے. اس نقش کو نقش حوا بھی کہا جاتا ہے، اس نقش کو نقش آدم بھی کہا جاتا ہے، اس نقش کو نقش ہرکارہ بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ ہر کام کے لیے، اب چاہے کام آپ کا آتشی ہو، چاہے بادی ہو، چاہے آبی ہو، چاہے خاکی ہو، ان چاروں عناصر میں بھرپور قوت کا مالک یہ 15 کا نقش ہے. اگر میں یوں کہوں کہ عملیات کی دنیا میں، اگر میں یوں کہوں روحانیت کی دنیا میں، اگر میں یوں کہوں کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے مکمل اور جامع نقش ہے تو وہ نقش 15 ہے. اور دنیا میں جتنے بھی نقوش موجود ہیں، جتنے بھی علم العادات کے نقوش موجود ہیں، وہ تمام کی بیس 15 ہی کے نقش کی ہے. مقصد اس میں تمام جتنے بھی نقوش 15 علم العادات کے ہیں اس وقت، ان سب کے اندر جو فیض، ان سب کے ماتے جن موکلان اور جنات کی ڈیوٹیاں ہیں، ساری کی ساری وہ 15 کے نقش سے منتقل ہوئی ہیں. کسی کی اپنی کوئی روحانیت نہیں ہے کہ جیسے چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ کس سے روشنی لیتا ہے؟ سورج سے. تو 15 کا نقش جو ہے، جسے نقش ہرکارہ کہا جاتا ہے، یہ سورج کے مانند ہے کہ جس سے تمام نقوشوں نے سے روشنی لی ہے. اور جو شخص 15 کے نقش کی زکات ادا کر لیتا ہے تو تمام نقوش اس کے دسترس میں ہوتے ہیں. کیوں ہمارے بزرگوں نے 15 کے نقش پہ ہمیں تاکید کی، کیوں اتنی محنت کراتے تھے، کیوں اتنی سختی کرتے تھے کہ زکات ادا کرو، اور سالوں ہم سے زکات ادا کرائی. اور 363 نقش روزانہ ہم سے، 360 نقش روزانہ ہم لکھا کرتے تھے، اور سالوں ہم نے لکھا ہے، اور پرہیز کے ساتھ ہم نے اس کی زکات ادا کی ہے. تو آج ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں ہم پر کھلی، جب ان کی نالج ہم پر کھلی، جب ان کا علم ہم پہ ظاہر ہوا کہ واقعی ہم سے 15 کے نقش کی جب زکات ادا کری تو تمام نقشوں کی زکات ہمارے لیے آسان کر دی گئی. اور جو 15 کے نقش کی زکات ادا نہیں کرتے، دوسرے نقوش کی زکات ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی سمندر کو چھوڑ کر دریا سے سیراب ہو رہے ہیں. لیکن دریا میں پانی سمندر کا ہی ہے، کیونکہ سارے دریا سمندر میں ہی جا کے گرتے ہیں. تو 15 کے نقش کی جو روحانیت ہے، 15 کے نقش کی جو تاثیر ہے، وہ میں نے کسی اور نقوش، کسی اور نقش کی نہیں دیکھی. اس کے اوپر میں نے کئی ویڈیوز بنائی ہیں، اس کے اوپر میں نے کئی میرے لیکچر میرے ہی چینل پہ موجود ہیں. میں نے تفصیل سے 15 کے نقش کے متعلق گفتگو کی ہے، اور ایک ایک خانے کے بارے میں نے بتایا ہے، اور ایک ایک حروف کے بارے میں، اور ایک ایک عدد کے بارے میں بتایا ہے. اور جو عدد جن حروفوں کی نومیریکل ویلیو ہے، میں نے اس کے بارے میں بتایا، اس کے موکلان کے بارے میں بتایا، اس کے ایوان کے بارے میں بتایا، اس کے شیاطین کے بارے میں بتایا، اس کے ماتحت اہل حنوت کے حمزات کے بارے میں نے بتایا. 15 کے نقش کے بارے میں ہمارے خاندان نے جو گفتگو کی ہے، ہمارے خاندان نے جو لوگوں کی تربیت کی ہے، وہ کہیں اور دیکھنے میں نہیں آتی. لیکن 15 کے نقش ہوئے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جتنے بھی سلاسل سے لوگ منسوب ہیں، جتنے بھی خانقاہی لوگ منسوب ہیں، وہ تمام کے تمام کو 15 کے نقش کی اجازت ضرور ہوتی ہے. اور ہر وہ شیخ، ہر وہ پیر، ہر وہ روحانی مولد کہ جو لوگوں کا علاج و معالجہ کرتا ہے، وہ اس نقش کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہے. اور باقاعدہ طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت 1000 گھرانے اس وقت موجود ہیں، 1000 سلسلے موجود ہیں، تو اس 1000 میں 999 یا 990 جو سلاسل ہوں گے، ان میں باقاعدہ طور پر 15 کے نقش کی اجازت اور اس کی زکات ادا لازمی کی ہوگی. اس کی وجہ ہے کہ جب سلسلے کے فیض کو جاری کرنا ہوتا ہے، اور جب سلسلے کا فیض کنٹینیو کرنا ہوتا ہے، تو وہ کسی نہ کسی ایسی روحانیت میں ساکن کیا جاتا ہے، اس کو تسکین دی جاتی ہے کہ جہاں پہ ٹھہراؤ پیدا ہو. تو 15 کے نقش کی جو روحانیت ہے تمام سلاسل میں ایسی ہے کہ جیسے ایک پیالے کے اندر پانی، اور پیالہ جو اس کی جو بیس ہے نا، وہ ہے 15 کے نقش کی روحانیت، اور اس کے اندر جو دودھ ہے، اس کے اندر جو پانی ہے، وہ تمام سلاسل کا فیض ہے. تو اہمیت کس کی ہے؟ کہ جس نے اس دودھ کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے. اگر وہ پیالہ نہیں ہوتا تو شاید دودھ تمہارے کسی کام کا نہ ہوتا. اکثریت خاندان کے اندر 15 کے نقش کی زکات
بالکل طریقہ کار اور بالکل اس پہ زور دیا جاتا ہے کہ یہ طریقہ ادا کریں اور زکات ادا کریں. اور 15 کا نقش ہے کیا؟ 15 کے نقش کی ترتیب کوئی ہم یا تم یا ہمارے بزرگوں نے نہیں دی، بلکہ یہ وہی ترتیب ہے جو ازل سے چلی آ رہی ہے، جو شروع سے چلی آ رہی ہے. ایک سے لے کے 9 عدد تک، یعنی کہ 9 خانے ہیں، یعنی کہ 3 خانے بیچ میں، 3 دائیں اور 3 بائیں، اور پھر اس 9 خانوں میں ہر خانے کی چال مختلف ہے. اب 9 خانوں کے اندر 9 مقاصد ہیں، اور 9 مقاصد کے اندر ہر 9 جز ہیں اس کے اندر، وہ جو دوسرے کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے اس 9 کے جو نقش ہے، 15 کا جو نقش ہے، 9 کا عدد کا جو ہے، ہم نے ہر خانے کے اس کی مقاصد اور ترتیب و طریقے بتائے ہیں کہ یہ خانہ کس کا ہے، اور اس خانے کا مالک کون ہے، اور اس خانے کی نومیریکل ویلیو جس حروف کی ہے اس کے ماتحت کون موکلان کی کس جنات کی ڈیوٹی ہے جو یہاں پہ مامور ہے، اور اس موکلان کی کس مقاصد کے لیے کہاں ڈیوٹی لگتی ہے. ہم نے سب بتایا اپنی ویڈیو میں، اور جو آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہو، سن سکتے ہو، جو اس سے پہلے کبھی کسی نے ذکر نہیں کیا تھا ان کا، کیونکہ بزرگوں نے، بعض لوگوں نے اس کو محفوظ رکھا، پوشیدہ رکھا. ہمیں حکم ہوا، ہم نے سب کچھ بیان کر دیا. 15 کے نقش کے لیے اس لیے بزرگان دین ریاضت کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ یہ تمہارے ہر کام کے لیے، ہر مقصد کے لیے تمہارے لیے کافی ہے. 15 کے نقش کی، اگر آپ ہو، آپ ایک عام ہو، ٹھیک ہے، آپ کا تعلق کسی سلسلے سے نہیں ہے، آپ کا تعلق کسی خانوادے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ عقیدت میں، محبت میں ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب بات بہت کمال کی کرتے ہیں، بہت اچھی کرتے ہیں، سلسلے کی تعلیمات عام کرتے ہیں، سلسلے کی نالج دیتے ہیں، سلسلے کا علم دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اور صاحب سلاسل بزرگ ہیں، صاحب سلاسل بزرگوں سے وابستگی ہے. تو وہ عام لوگ کہ جن کا تعلق نہیں ہے لیکن ان کا تعلق جڑا تو ہمارے سلسلے سے جڑا، اب وہ اپنا سفر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ 15 کے نقش کی زکات ادا کرنا شروع کرتے ہیں. 15 کے نقش کی زکات ادا کرنے کا طریقہ بالکل سمپل ہے. آپ نے 15 کے نقش لکھنا ہے. بیٹا مجھے وہ دینا ذرا وائٹ بورڈ اور مارکر، جو عام لوگ ہیں جو نہیں جڑے ہوئے ہیں، تاکہ وہ لوگ بھی دیکھ لیں، ورنہ میرے تمام شاگرد 15 کے نقش کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اس کی چالیں آچی بھی ہیں، بادی بھی ہیں، آبی بھی ہیں، خاکی بھی ہیں. یہ دیکھیں کون سا والا، یہ والا صحیح، یہ دیکھیں، یہ ہم نے خانے بنائے، یہ 3 خانے ادھر ہیں، 3 خانے ادھر ہیں، 3 خانے ادھر ہیں. اب ہم نے یہاں سے لکھیں گے یہ آرسی چالیں 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9. یہ 15 کا نقش ہے. اب اس 15 کے نقش کو آپ کہیں سے بھی کیلکولیشن کریں گے، عدد 15 ہی بننا ہے اس کا. میں اب عام لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ اس ٹرانسلیشن میں ہمارے ساتھ کئی نئے لوگ جڑے ہیں. میرے پرانے شاگردوں کو تو سب کو معلوم ہے 15 کے نقش کا. اب جیسے 9 5 1 اور 5 6 6 اور 5 1 اور 5 6 6 اور 9 15 8 4 12 12 اور 3 15 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ہر طرح سے جہاں سے اس کی کیلکولیشن کریں گے عدد 15 ہی بنیں گے. یہ 15 کا نقش کہلاتا ہے. اچھا اب اس کی زکات کا طریقہ، 3 دن کی زکات کا طریقہ کار سن لیں. اچھا 3 دن جو یوم ابیس کے دن ہوتے ہیں نا، کہ جیسے 13 14 اور 15 محرم کی 13 14 اور 15 یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. یوں تو ہر مہینے کے اندر ان تاریخوں کی اہمیت ہے، کیونکہ یہ وہ تاریخوں کی اہمیت ہے جو سمجھ لیں کہ سینٹر میں ہے. اگر ہم 30 کی بات کرتے ہیں، 30 کا سینٹر ہے 15، تو اس کو یوم ابیس اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ان دنوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر روزے فرض تھے. حضرت آدم علیہ السلام ان 3 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے اور پابندی کے ساتھ رکھا کرتے تھے. 13 14 اور 15 دنوں کی روحانیت بھی ہے، اہمیت بھی ہے، اور بالخصوص محرم کی. اب اس 3 دن کے اندر اگر آپ اس کی زکات ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ 3 دن میں 45 نقش روز لکھیں گے. کتنے نقش؟ 45 نقش روز لکھیں گے. اور کتنے دن لکھیں گے آپ؟ 3 دن لکھیں گے. تو 45 کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں، 45 135 بنے گا، یعنی کہ 135 نقش 3 دن میں ہم نے لکھنا ہے 45 کے حساب سے. اب 45 کیوں لکھیں گے؟ 45 کا ریزن کیا ہے؟ تو ہم 1 سے لے کے 9 تک جو ہماری گنتی ہے ہم اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں. کہ جیسے 1 اور 2، 1 کے بعد 2 آتا ہے نا، 1 اور 2 3، 3 کے بعد 3 آتا ہے، 6 کے بعد 4 آتا ہے، 10 10 کے بعد 5 آتا ہے، 15 15 کے بعد 6 آتا ہے، 21 21 کے بعد 7 آتا ہے، 28 28 کے بعد 8 آتا ہے، تو 36 36 کے بعد 9 آتا ہے، 36 اور 9 45. تو 45 اس کا مجموعہ ہے، اور 45 کو مفرد عدد میں لے کر آتے ہیں تو بنتا ہے 9. 4 اور 5 9. اب ہم نے 45 نقش روزانہ 3 دن لکھنا ہے، تو اس کی تعداد بنتی ہے 135 کی. اب 135 کو ہم مفرد پہ لے کر آتے ہیں، یعنی کہ 3 1 اور 3 4 4 اور 5 9 9 کا عدد بنتا ہے، یعنی کہ 3 دن میں اس کی ہم نے زکات ادا کر لی ہے. اب آپ اگر حضرت امام حسین علی مقام کی چوکی کا عمل کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ محرم کے جو عاشورے کی جو دن ہے، جو تاریخ ہے نا، یعنی کہ 8 9 اور 10 ان 3 دن میں بھی کر سکتے ہو، اور آپ 13 14 15 کو بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کی زکات پوری نکالنا چاہتے ہو، اگر آپ اس کی پوری کیلکولیشن کرنا چاہتے ہو، تو 15 نقش روزانہ 45 دن تک بھی لکھ سکتے ہو. 45 نقش روزانہ 15 دن تک بھی لکھ سکتے ہو. 9 نقش روزانہ 45 دن تک بھی لکھ سکتے ہو. یہ اس کی ترتیب ہے. سب طریقہ کار ہیں کہ کس کس طریقے سے ہم اس کی زکات ادا کر سکتے ہیں. ہم اس کی
ٹھیک ہے. اب 15 کے نقشے جب ہم زکوٰۃ ادا کر لیں گے تو ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنے ان مسائل سے بھی چھٹکارا پا لیں گے کہ جس نے ہماری کمر کو توڑا ہوا ہوتا ہے. اچھا 15 کے نقش کی یہ خاصیت ہے کہ 15 کے نقش اگر کسی بیمار کو پانی میں پلایا جائے تو اس نقش کی یہ تاثیر ہے، اس نقش کی جو روحانی مخلوقات اس کے ماتحت ہیں وہ ہمارے اندر کی بیماریوں سے لڑنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. ایسے کہ جیسے آپ نے ایک فوج کو ایک فوج کے سامنے کر دیا. شکست کس نے ہونی ہے؟ جو کمزور ہے. مجھ سے اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت ہے. اور جو میرے شاگرد ہیں جو میرے ساتھ قدم بہ قدم چل رہے ہیں، شروع سے چل رہے ہیں، وہ لوگ اپنا اس کو کنٹینیو لے کے چلیں. لیکن 15 کے نقش یہ سمجھ لیں کہ علم العادات میں ایسا ہے کہ جیسے پورے قرآن میں سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جسے ام شفا کہا جاتا ہے، کہ جسے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے. سورہ فاتحہ جسے شفا کا مرکز کہا جاتا ہے. اب ہم شفا کا مرکز دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، کیلکولیشن کرتے ہیں تھوڑی سی. اگر ہم شفا کی عدد نکالتے ہیں تو شفا کی عدد بنتے ہیں 381. کتنے بنتے ہیں؟ 3 اور مٹانے کے لیے ہے کچھ 381. شفا کی عدد نکالتے ہیں 381 بنتے ہیں 381. اب ہم نکالتے ہیں عدد فاطمہ کے، تو فاطمہ کے عدد بنتے ہیں 135. ٹھیک ہے. اب 135 فاطمہ کے عدد بنے اور حسن کے عدد بنے 118 اور حسین کے عدد بنے 128. فاطمہ، حسن اور حسین، نہیں یہ مٹانے کے لیے چاہیے تھا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. فاطمہ کے عدد بنتے ہیں 135، حسن کے عدد بنتے ہیں 118، حسین کے عدد بنتے ہیں 128. ٹھیک ہے. اب فاطمہ، حسن اور حسین، یعنی کہ اب آپ ترتیب دیکھیں اس کی، اہل بیت ہمارے لیے کیسے شفا ہے. اب 8 اور 8، اب ان تینوں کو عددوں کو ملا دیں آپ، 135، 118 اور 128 کو. 8 8 16، 16 اور 5 16، 17 18 19 20 21، 21 کا 1 اور 2 2 5 6 7 8 8 3. تو ان تینوں کے نام کے عدد کے ہم ملائیں گے تو بنیں گے شفا کے عدد، یعنی کہ 381، 381. اور شفا کے عدد کیا بن رہے ہیں؟ 381. تو 15 کے نقش کی ایک عجیب ہی تاثیر ہے. اگر میں 381 کے بارے میں تھوڑا سا بتانا شروع کروں نا تو لوگ پھر مجھے بھی لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے پکار دیں گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کو یہیں پر اسٹاپ کر دیا جائے 381 کو، کیونکہ دل تو کر رہا ہے کہ میں بتاؤں کہ اور کیا کیا اس کے ساتھ، کیا کیا اس کے راز جڑے ہوئے ہیں اس میں. لیکن وہ ہے نا کہ دنیا کا بھی تقاضا ہے اور پھر ظاہر سی بات ہے شریعت کی بھی حدود ہے، شریعت نے بھی ہمارے لیے حدود رکھی ہیں، اور جو حد سے تجاوز کرتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے خسارے میں رہتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اتنی ہمیں ڈوز ملے کہ جتنی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ضرورت سے زیادہ بھی اگر ڈوز ہو جاتی ہے تو پھر وہ نقصان دیتی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے بزرگوں کے سائے میں رکھے اور بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور 15 کے نقش کی میری طرف سے آپ لوگوں کو اس کی اجازت ہے، اور 15 کے نقش کی آپ زکوٰۃ کا طریقہ کار بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا. اور 3 دن میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو 45 نقش روزانہ 3 دن تک لکھ لیں تو اس کے عدد بن جائیں گے 135 اور آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اس کے بعد پھر آپ نے اس کو ورد میں رکھنا چاہیں اس کو تو 9 مرتبہ روزانہ رکھ سکتے ہیں. طاق عدد میں آپ اس کو لکھ سکتے ہو، میری طرف سے اس کی اجازت ہے، اور باقی مریضوں کو بھی آپ دے سکتے ہو. اور میں پھر اپنے تمام شاگردوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ جس طرح میں آپ لوگوں کے لیے اپنا وقت دیتا ہوں، اپنے سلسلے کی تعلیمات عام کرتا ہوں، اپنے لیے آپ سمجھ لیں کہ اپنے ہر قیمتی وقت میں آپ لوگوں کا اپنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ہر خاص اور عام عمل میں تعلیم کرتا ہوں، آپ لوگوں کو دیتا ہوں. تو آپ لوگوں کا بھی فرض بننا چاہیے کہ ایک شخص کم از کم 10 لوگوں میں ضرور اس چیز کو شیئر کرے، اپنے موبائل کے 10 گروپوں میں ضرور شیئر کرے، تاکہ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ بڑھتے چلے جائیں گے سلسلے کی تعلیمات پھیلتی چلی جائے گی. تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.